أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قي ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين یا رب العالمین. پیاری بہنوں، آج دورہ قرآن میں ہم جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اصحاب قرآن کی زندگی اور دور جدید کے چیلنجز، اس سلسلے میں آج اصحاب کہف کے بارے میں تذکرہ کیا جائے گا۔ اصحاب کہف کا ذکر سورۃ الکہف میں آیا ہے، اور اس سورت کی تلاوت انشاءاللہ آپ سب بہنیں جمعے کے دن کرتی ہوں گی۔ عربی زبان میں کہف وسیع غار کو کہتے ہیں، اور یہ غار کا لفظ جو ہے وہ تنگ کوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو تنگ بھی ہو اور اندر کی طرف جو گہری بھی ہو۔ اردو میں غار جو ہے یہ لفظ زیادہ کمپیٹیبل ہے، ہم معنی ہے کہف کے، اس لیے اصحاب کہف کا مطلب یہ ہوگا غار والے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں پر اہل مکہ کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ رہا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس کا تیسرا دور تھا، جو تقریباً 5 نبی کے آغاز سے شروع ہو کر 10 نبی تک چلتا ہے، اور اس کے یہ ابتدائی زمانہ تھا۔ یعنی اس وقت ظلم و ستم نے اور مزاحمت نے شدت تو اختیار کر لی تھی، لیکن ابھی مسلمانوں نے ہجرت حبشہ نہیں کی تھی۔ طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، اس میں مرد خواتین سبھی شامل تھے،
اور ظاہر سی بات ہے مسلمان جو ہیں وہ ہر طریقے سے پریشان تھے، ان کی جانوں پر مصیبت آئی ہوئی تھی، ایمان کا امتحان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کر کے ان کی ہمت بندھائی تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ان سے پہلے اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لیے کیا کچھ کر چکے ہیں، اور ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ ان سے پہلے جو لوگ ایمان پر قائم رہے ان پر کس کس طریقے سے ظلم و ستم کیا گیا، لیکن ان کی جو ہے وہ استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی اور وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کا مقصد جو ہے وہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو ایسی ہمت دلانا تھا جس کے نتیجے میں وہ اپنے ایمان پر اور مضبوط ہو جائیں۔ اس صورت کا شان نزول جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ قریشیوں نے کچھ لوگوں کو مدینے کے یہودی علماء کے پاس بھیجا تھا کہ تم جا کے جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرو کہ وہاں پہ جا کے مدینے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور مدینہ کے لوگوں کو جو ہے وہ چونکہ وہ اہل کتاب تھے، یہود تھے، تو ان کو جو ہے وہ پچھلی قوموں کا بھی پتہ ہے، انبیاء کا بھی پتہ ہے، تو ان سے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے متعلق پتہ کرو کہ ان کی کیا رائے۔ تو جب یہ وفد گیا اور انہوں نے وہاں بات چیت کی لوگوں سے جو وہاں کے اہل کتاب کے جاننے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے سوال بتاتے ہیں تو جو تم ان سے جا کر پوچھو، اگر تو وہ اس کا جواب دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باقی اللہ کے نبی ہیں۔ اور وہ سوال کیا تھے؟ ایک تو سوال یہ تھا کہ ان سے پوچھنا کہ اگلے زمانے میں جو نوجوان چلے گئے تھے ان کا واقعہ بیان کیجیے، اور وہ ایک عجیب واقعہ ہے۔ اور پھر اس شخص کے بارے میں پوچھئے جس نے تمام زمین کا گشت لگایا تھا، یعنی خضر علیہ السلام کا۔ اور پھر تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے وہ بتائیے۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ واپس مکہ آئے اور پھر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں سوال پوچھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان چیزوں سے لا علم تھے، تو انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں پھر بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، اور وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 ہفتے تک کوئی وحی نہیں اتری، اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مضطرب ہوئے، لوگوں نے بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ کیسا نبی، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ نبی کیسے؟ لیکن ان کو موقع مل گیا۔ پھر 15ویں دن جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری صورت سنائی، اور اس صورت میں انشاءاللہ کہنے کی بھی تاکید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ آج اس میں سے اس صورت میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں اس میں سے اصحاب کہف کا قصہ آج ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اور یہ قصہ جو ہے وہ قرآن کریم کے چند اہم ترین موضوعات میں تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک طرف تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت جو ہے وہ کفار مکہ کے سامنے اور یہود جو تھے مدینہ کے ان کے سامنے مزید واضح ہو کے آئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم دیا گیا جو وہاں کے لوکلز کو علم نہیں تھا، بلکہ یہ یہود چونکہ اہل کتاب تھے ان کو اس کی کچھ ہسٹری معلوم تھی، لیکن اہل عرب اس کو نہیں جانتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ واقعہ عرب میں پیش نہیں آیا تھا، اس لیے یہاں کے لوگ اس سے ناواقف تھے۔ دوسری چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کا جواب دیا، اور اس سے ان کی نبوت جو ہے وہ اس کا ایک ثبوت لوگوں کے سامنے آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی خبر ہوئی جو اس سے پہلے لوگوں کو نہیں تھی۔ ایک اس میں اہم بات یہ ہے کہ سورۃ الکہف کی یہ جو آیات 9 سے 26 تک جس میں اصحاب کہف کا ذکر ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست یہ واقعہ بتایا۔ اس کے علاوہ نہ قرآن میں اس کا کہیں ذکر آتا ہے، نہ احادیث میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔
اس صورت کی فضیلت جو ہے وہ بہت ساری احادیث میں آئی ہے. سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ تہجد کی نماز میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے کہ ان کا گھوڑا بتکا. ان کا بچہ یحییٰ ان کے قریب لیٹا ہوا تھا. وہ ڈرے کہ گھوڑا بچے کو کہیں کچل نہ ڈالے. انہوں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا تو گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا. پھر جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا دوبارہ مضطرب ہو گیا. تیسری مرتبہ جب انہوں نے نماز ختم کر کے سر اونچا کیا تو ایک بادل سا نظر آیا جس میں جلتے ہوئے چراغوں کی مانند روشنی تھی. یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ سکینت تھی، یہ فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آسمان سے نازل ہوئے تھے. اب سوال یہ کہ یہ سکینت کیسے ہے؟ بہنوں، اس صورت میں ان تمام سوالوں کا جواب ہے جو انسان کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بڑی سے بڑی ہستی نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ سوال جس کا انسان کا ذہنی کشمکش جن سے ظاہر ہوتی ہو، جس میں انسان یعنی ایسی کشمکش کا شکار ہو جس کے نتیجے میں اس کا ایمان بدلے، اس کا راستہ بدلے، اس کا طریقہ بدلے. اس کا جواب دنیا والوں کے پاس نہیں ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اگر ان سوالوں کے جواب تلاش کیے جائیں تو انسان کو سکینت حاصل ہوتی ہے، اس کو راستہ ملتا ہے، اس کو وہ طریقہ پتہ چلتا ہے جس کے ذریعے وہ نجات پا سکتا ہے. تو اس لیے یہ سورج جو ہے وہ سکینت ہے. پھر اسی طرح ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا. اچھا دیکھیے، دجال جو ہے یہ لفظ دجل سے نکلا ہے جس کو یعنی فریب جس کے معنی ہیں، اور اس ملمہ سازی کرنے کو کہتے ہیں. یعنی جس طرح تانبے پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو اوپر سے کچھ ہوتا ہے، اندر سے کچھ ہوتا ہے، اس طرح دجال کا جو فتنہ ہے وہ اوپر سے کچھ ہوگا اور اندر سے کچھ ہے. یعنی جو اس کی حقیقت نظر آئے گی دراصل وہ حقیقت نہیں ہوگی، پیچھے کچھ اور چیز ہے. تو اس سے بچنے کے لیے، یعنی اس فتنے سے بچنے کے لیے یہ صورت، اس کو سمجھنا، اس سے سبق حاصل کرنا اور اس کو اپنانا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ دجل آج جتنا زوردار ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو جو امت مسلمہ کا اس وقت حال ہے کہ ہر طرف فرقہ بازی بالکل پارا پارا ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے کمزور ایمان ہیں، علم ناقص ہے، اور اس کی وجہ سے فتنہ قبول کرنے میں انسان کو دیر نہیں لگتی ہے. پھر یہ کہ جس طریقے سے کفار گمراہ کرنے کے لیے نت نئے حربے استعمال کر رہے ہیں، جس طرح ٹیکنالوجی کو یوز کیا جا رہا ہے، اور جس طرح ان کی پھیلائے ہوئے جو سازشیں ہیں، چاہے وہ عریانی اور فحاشی ہو، چاہے وہ ظلم و جبر ہو، جس طرح یہ ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں، ہر آدمی اب اس فتنے سے متاثر ہے. ان حالات میں صرف وہی شخص بچ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے بچا لے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا اور ان جاہلیت کے جو حملے ہیں، جو دجل کے طریقے ہیں، ان سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ جو واقعہ ہے اس میں اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس بڑی زبردست رہنمائی ہے، اور خاص طور پر ایسے حالات میں جب ہم مسلمان اس وقت کمزور ہیں، اور اس وقت اہل توحید کی حالت یہ ہے، ہوتی جا رہی ہے کہ جہاں جہاں مسلمان ایمان کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں اجنبی بنتا چلا جا رہا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں میں رہ کر وہ
اجنبی ہے، جو اس کے اپنے تھے وہ اسٹرینجرز بن چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان کو مضبوطی سے تھامے ہوئے، یعنی کفر اور اس کے اثرات ارد گرد اس قدر مضبوطی سے اپنے جال بچھاتے جا رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ایمان کے ساتھ زندگی وہ تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اب ایسے مشکل حالات میں پھر اللہ کی توحید پر قائم رہنا، یہ جو وقت کے باطل خدا ہیں ان کا انکار کرنا، پھر باطل سے مفاہمت، سودے بازی کرنے کے بجائے اللہ کے لیے سب کو ناراض کر لینا، سب سے علیحدگی اختیار کر لینا، اللہ کا ہو کر رہنا، اس واقعے کا بنیادی سبق ہے۔ اس کو جان لینے کے بعد، اس قصے کو سمجھ لینے کے بعد کوئی مسلمان یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ ہم تو کمزور ہیں، ہر طرف جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کیے جا چکے ہیں کہ ہمارا تو اب بچنا ممکن ہی نہیں ہے، ہمارا چلنا ممکن ہی نہیں ہے، ہر طرف دھوکے بازی ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ دین کی بنیاد پر باطل سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ یہ واقعہ اصحاب کہف کا ایسے لوگوں کے فلسفے کو، ان کے طریقے کو، ان کی سوجھ بوجھ کو رد کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آج کل دین پر پورے طریقے سے چلنا ممکن نہیں ہے، دین میں رد و بدل ہونا چاہیے، ہمیں تھوڑا سا کچھ دو اور کچھ لوگ کے اوپر کام کرنا چاہیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ ساری باتیں جو لوگ کرتے ہیں یہ واقعہ ان کے لیے عبرت ہے، اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو یہ سبق سیکھ جائے وہ ایسے لوگوں کے، ایسے سسٹم کے روب میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اسباب پر پورے طریقے سے یقین کرے گا۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر ایک کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹی بنایا ہے، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا تو اے محمد شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے، آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیا میدان بنا دینے والے ہیں۔ بہنوں، یہ جو بات ہے کہ زمین کی جو زمین پر سر و سامان ہے، یہ اس کو زمین کی زینت بنایا گیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اصل میں واقعہ جو ہے وہ کون سی کشمکش کو ظاہر کرے گا۔ اس میں جو جنگ ہے وہ مادیت کی اور ایمان کی ہے، کہ انسان جن اسباب پر اس کی بقا ہے اس کو پسند کرے گا، اس کو قبول کرے گا، یا پھر ان اسباب کا جو مالک ہے اس پر ایمان لائے گا اور اسی کو تھامے رہے گا۔ یہ ایمان کی کشمکش کا اور اس کے بعد اس کے اوپر فتح کا واقعہ ہے کہ مادیت ہمیشہ اہل ایمان کے لیے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں رہے گی، ان کے لیے اصل دولت ایمان رہے۔ واقعہ یہ ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر 12.5 سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، پھر ہم نے اٹھایا تاکہ دیکھے کہ ان کے 2 گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک ٹھیک شمار کرتا ہے۔
اب یہ غار اور کدبے کی اللہ نے ایک تمہید بتائی ہے، قصہ آگے شروع ہوگا انشاءاللہ. تو یہ غار اور کدبے والے لوگ یعنی یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی تھی. اسی لیے اس کو جو ہے وہ واقعہ کہف کہا جاتا ہے. اور جو کتبے کی بات ہوئی ہے رقیم کی، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اس جگہ کا نام تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ رقیم جیسے کتبے کو کہتے ہیں. کتبے پر ان نوجوانوں نے اپنا نام لکھ کر غار میں رکھ دیا تھا تاکہ یعنی بعد میں کسی کو ملے تو سمجھ میں آ جائے کہ کون سے افراد تھے. تو اسی لیے یہ غار اور کتبے والے کہلاتے ہیں. ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی کہ انہوں نے دعا کیا مانگی تھی. دعا یہ تھی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمت وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ دعا یاد کر لیجیے بہنوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی حاجت کے مطابق عطا کرتا ہے. یہ ہم پر ہے کہ ہم اللہ سے طلب کیا کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں. ان نوجوانوں نے اللہ سے مانگا تھا کہ ہمیں اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو درست بھی کیا اور ان کے اوپر اپنی رحمت خاص بھی کی، اور ان کو اس آزمائش سے بہت ہی تحفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ بچا کے لے آیا. اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت بھی طاری کی. سکینت کیا؟ وہ جو نیند تھی وہ ان کے لیے سکینت کا باعث تھی. آگے چلتے ہیں. جو اصل قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم ان کا اصل قصہ تم کو سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. آگے بڑھنے سے پہلے بہنوں اس وقت کا جو یعنی معاشرہ تھا، اگر اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ بت پرستی یہاں پہ عام تھی. اور ویسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی جو ان کی تعلیمات تھی لوگ اس کو بھلا چکے تھے اور بت پرستی کی طرف مائل تھے. بادشاہ بھی ان کا بت پرست تھا. اور ایک چیز جو تاریخ کے اسباق سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جہاں بت پرستی عام ہو اس معاشرے میں شہوت پرستی بھی ہوتی ہے. ہر طرح کی بدکاری، ہر طرح کی بد اخلاقی اس کا خاصہ بن جاتی ہے. تو یہ معاشرہ ہر طرح کی برائی میں ڈوبا ہوا تھا. یہاں پر ایمان کو بچا کر نکلنا ایک بہت بڑی کامیابی تھی. یعنی جو آدمی اپنا، کیونکہ انہوں نے جو بادشاہ تھا وہ اس قدر ظالم تھا کہ یہ اہل توحید کے لیے اس نے جاسوسی کا نیٹ ورک بہت اسٹرانگ رکھا ہوا تھا کہ کوئی شخص اس عقیدے کے خلاف نہ ہو جہاں جو بادشاہ کے عقیدے کے خلاف ہے. تو اس وجہ سے ان نوجوانوں کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے جبر سے ہم جو ہے وہ اپنا عقیدہ بدلنے پہ مجبور ہو جائے. اور یہاں جو بات ہوتی ہے دیکھیے نوجوان کی بات ہوئی، آپ دیکھیے گا دنیا کی کوئی بھی تحریک ہو، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو، اس کو عروج دینے والے، اس کو کامیابی کی طرف لے جانے والے نوجوان ہوا کرتے ہیں. اس کو اصل میں کسی بھی تحریک کو خون دینے کا کام نوجوان کرتے ہیں. یعنی خون اگر زیادہ ہوگا، بھرپور ہوگا، جسم کام کرتا ہے. اگر خون پتلا ہو یا کم ہو تو جسم جو ہے وہ لاغر ہوتا ہے. تو اسی لیے ہر جگہ نوجوانوں کی اہمیت مسلم ہے. نوجوان کسی بھی معاشرے کو، کسی بھی آرگنائزیشن کو مضبوطی دینے والے ہوتے ہیں. بہنوں سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیوں کمزور ہیں.
ہمارے نوجوان کہاں ہیں؟ میرے اور آپ کے گھروں میں بچوں کی کون سی راہ ہے؟ کون سی پسند ان کی پسند ہے؟ وہ کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں؟ ان کے ہیروز کون ہیں؟ وہ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ وہ کن لوگوں کو اچھا شمار کرتے ہیں؟ ان کا دن رات کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا کن خطوط کے اوپر ہے؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ کیا میرے بچے اللہ کے دین کو، اس کی انبیاء نے جو تحریک اٹھائی اس کو خون دینے والے بنیں گے؟ کیا میرا گھر وہ گھر ہوگا جو اللہ کے نظام کو سپورٹ کرنے والا ہو؟ کیونکہ دین کو تو غالب آنا ہے، چاہے میرا گھر، میرے بچے، میری فیملی رہے نہ رہے، اللہ کے دین کو تو غالب آنا ہے۔ اس میں نے کتنا خون لگایا، میں نے اس کو کیا پرووائڈ کیا، میرے گھر کے نوجوان کس چیز کو طاقت دینے والے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت اہم سوال ہے۔ ہمارے نوجوان بچے جو کریں گے، ہمارا نظام اتنا ہی محفوظ یا غیر محفوظ ہوگا۔ جو آج کل بچوں کی ہماری جو ٹونز ہیں کہ ہر چیز میں چل، ہر چیز میں فن، اور یعنی مزے کے ساتھ زندگی گزرے، کوئی سٹرگل نظر تو نہیں آتی، کوئی کشمکش نہیں ہے، کسی چیز سے ٹکرانے کی طاقت نہیں ہے، جو چل رہا ہے چلنے دو، بس ہماری زندگی ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ سوال میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم کیا اپنے بچوں کے معاملے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہو سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چند نوجوان تھے جو دین حق کی طرف مائل ہوئے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ جو اللہ سے ہدایت مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بڑھائے گا۔ یہ سورہ محمد کی ایک آیت ہے کہ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ ہدایت والوں کی ہدایت بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ مانگنے کی ضرورت ہے، ہدایت طلب کرنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی، ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے۔ دیکھیے یہ والے جو الفاظ ہیں، ہم نے یہ حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے بھی ہم نے پڑھے تھے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ جب ایسا کوئی موقع آیا کہ اللہ کی اطاعت اور بندوں کی اطاعت یا سسٹم کی اطاعت کرنی ہو، تو اس میں سے چوز کرنا ہو کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے، اور تمام تر رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود اللہ کی اطاعت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس دل کو تھامے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس دل پہ وہ سکینت طاری کرے گا، وہ کتنی ہی تکلیف سے گزر جائے لیکن اس کو وہ تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل اللہ نے تھاما ہوا ہوگا۔ جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بیجا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے؟ اب جبکہ تم ان سے، ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فنا غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا، تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ اب یہ جو چند نوجوان تھے،
یہ ان کے ایمان اور ان کی ہدایت روز بروز بڑھ رہی تھی. یہ اپنے معاشرے میں ہونے والے جو برائیاں تھیں، جو کفر و شرک عام تھا، یہ اس سے تنگ آ چکے تھے اور ان کو اپنے ایمان بچانے کی فکر تھی، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اب یہاں پہ چونکہ ہمارا رہنا محال کر دیا گیا ہے تو ہمیں یہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے. تو ہوا یہ تھا کہ یہ سارے نوجوان یہ الگ الگ تھے، یہ نہیں تھا کہ یہ اکٹھے تھے. یہ سب نوجوان ایک دفعہ کوئی یعنی قوم کا کوئی میلہ تھا، کوئی فیسٹیول تھا جس میں یہ لوگ گئے اور اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ گئے. جب وہاں جا کے انہوں نے بت پرستی دیکھی اور اس سے ان کو بہت سخت کراہت محسوس ہوئی، تو ان کے دلوں میں یعنی اس کراہت کے نتیجے میں خیال آیا کہ ہم کو اس سے دور ہونا چاہیے. روایت میں آتا ہے کہ ایک ایک کر کے یہ وہاں سے الگ ہوئے اور ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے. اب یہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے اور خاموش بھی تھے کہ یہ معلوم نہیں کہ برابر میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ کس نیت سے یہاں آ کے بیٹھا ہے. لیکن پھر یہ کہ ایمان کی روشنی کی وجہ سے یہ آپس میں مل گئے، اور اس کے بعد جب انہوں نے گفتگو شروع کی تو سب نے دیکھا کہ ہم سب جو ہیں وہ ایک ہی پیج پر ہیں، ایک ہی بات ہے سب کے دلوں میں، ایک ہی جنگ چل رہی ہے. تو اور اس کی وجہ سے پھر یعنی چونکہ مقصد ایک ہو گیا تو یہ سب ان کے دل آپس میں مل گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ یعنی ہم جو ہے وہ توحید پر قائم رہیں گے. اچھا، اب انہوں نے جب یہ اللہ کی عبادت کی، آہستہ آہستہ قوم والوں کو پتہ چلا تو یہ بادشاہ کے پاس ان کو لے گئے اور شکایت کی. اب بادشاہ نے جب ان سے پوچھا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے تو انہوں نے بیان کیا اور اس کی واضح دلیل دی. اب بادشاہ جب بہت بگڑا اور پھر کہا کہ یہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا. لیکن یہ دھمکیاں جو ہیں، ان دھمکیوں کے باوجود ان نوجوانوں کے دل جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ڈگمگائے نہیں اور مضبوط ہو گئے. لیکن یہ ارادہ کر لیا انہوں نے کہ اب ہم اپنی قوم کو، خاندان کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے. اور بہنوں، یہ حکم بھی ہے کہ انسان جب دین کا خطرہ محسوس کرے اس وقت ہجرت کر جائے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان کا بہترین مال ممکن ہے کہ بکریاں ہوں جنہیں لے کر دامن کوہ میں اور مرغزاروں میں رہے سہے اور اپنے دین کے بچاؤ کی خاطر بھاگتا پھرے. اور انہوں نے جا کر پناہ کہاں لی؟ غار میں. دیکھیے، اس سے ایک بہت جو بڑی چیز سبق کے طور پر سامنے آتی ہے کہ انسان جب اللہ کے لیے کسی ایسے قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لے جس کے نتیجے میں اس کا ایمان بچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے. جب اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تو وہ کسی بھی چیز کو انسان کے لیے سبب بنا دے گا، چاہے وہ کوئی غار کیوں نہ ہو. اب غار تو ایسی چیز ہے جس کو ہم یعنی کسی بھی طریقے سے کوئی اہمیت عام طور پہ ہم دیتے نہیں ہیں کہ یہ پہاڑ کے درمیان بس ایک راستہ ہے یا ایک چھوٹی سی خالی ایک جگہ ہے. لیکن وہی چیز ان نوجوانوں کے لیے پناہ گاہ بن گئی، اور کوئی ایک گھنٹے کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، 300 سال سے زیادہ عرصے کے لیے. اور یہ بہنوں، یہ تو بہت پرانا واقعہ ہے نا. بہت دن نہیں گزرے ہمارے مسلمان بھائیوں کو غاروں سے نکلے ہوئے. جب پہاڑوں کے اوپر رہتے ہوئے انہوں نے اپنے ایمان کا دفاع کیا، اپنی قوم کا دفاع کیا،
اور انہوں نے 40 سال جنگ کر کے دشمن کو باہر نکالا، کبھی ایک قوم سے پھر دوسری قوم سے۔ کہاں پناہ لی تھی؟ غار میں۔ پریشان رہتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا کیوں، جس کو اللہ تعالی پناہ دے دے اس کو کون نکال سکتا ہے، اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہی غار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نعمت ثابت ہوئے تھے۔ غار ہرا میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ غار ثور میں اللہ کی نبی نے ہجرت کے وقت پناہ لی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں سے بچایا تھا۔ اور جب حضرت ابو بکر کو پریشانی لاحق ہوئی تو اللہ کی نبی نے کیا تسلی دی تھی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی تسلی انسان کو بڑی سے بڑی مشکل سے نکال لے جاتی ہے۔ میں اور آپ بظاہر دیکھیں گے وہ کتنی ہی تکلیف میں ہے، کتنی بے چارگی میں ہے، بے سر و سامانی کی حالت میں ہے، لیکن اللہ کی کیسی سکینت ہے ان پر کہ اپنے راستے سے ہٹتے ہی نہیں ہیں، ناکو چنے چبا ڈالتے ہیں، بڑی سے بڑی طاقت آ کے ماتھا ٹیکنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بہنوں بہت ہی آنکھ کھولنے والی باتیں ہیں، یہ پرانے قصے نہیں رہے۔ اور آپ دیکھیں ہجرتوں کا یہ تسلسل تو اب چل رہا ہے، ہر جگہ چل رہا ہے۔ جان بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے لوگ کہاں کہاں سے ہجرت کر کے کن جگہوں پہ جا رہے ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب یہ جو بادشاہ تھا اس نے اور اس کی قوم نے بہت تلاش کی کوشش کی، لیکن یہ ان لوگوں کا جتنا بھی جاسوسی کا نظام اسٹرانگ تھا، جو بھی ٹیکنالوجی ان کے پاس حاصل تھی، اس سب کے باوجود وہ ناکام ہو گئے ان کو تلاش کرنے میں۔ اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ کیا ہیں کہ ہم نے جو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھپک تھپک کر سلا دیا، یعنی ان کے اوپر سکینت طاری کر دی تھی جس کی وجہ سے یہ سو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کی غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ دیکھیے ایک چیز جو بہت سمجھنے کی ہے کہ بعض اوقات لوگوں میں یا امت میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کفر کے ساتھ لڑ سکیں، اور حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ اگر وہ انہی میں رہے تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ کفر جو ہے وہ ان کو کفر میں گھسیٹ لیا جائے گا۔ تو ایسے حالات میں فرض یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ چھوڑ دی جائے، چاہے جنگلوں میں ہی انسان کو جانا پڑے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ کبھی ایسے بھی حالات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان پر لڑائی مسلط کر دیتا ہے دوسری قوموں کے ساتھ، تب اپنا دفاع کرنا اس وقت فرض ہے، اور لڑنے ہی کا ہی حکم ہے، یعنی اگر لڑائی مسلط ہو جائے تو انسان اس وقت لڑے۔ لیکن ایک چیز جو ہر حال میں
ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ توحید دین کا وہ حصہ ہے جس کو کسی مصلحت کے نام پر چھپانا جائز نہیں ہے. اس کے لیے کسی قسم کی بھی سودا بازی کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو بھی خیر کا حصہ ہے وہ توحید کی بنا پر ہے، وہ اسی کلمے کی بنا پر ہے. تو اس کے لیے مجھ کو اور آپ کو مستقل اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے بہنوں، کہ ہم توحید کے مطابق، اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی کو کس حد تک گزار رہے ہیں، ہمارا ایمان کس حد تک مکمل ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کہیں کمپرومائز کر جاتے ہیں، کسی ایسے راہ پہ چل پڑتے ہیں جو فتنوں سے بھلا پڑا ہوا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو ان راہوں کے حوالے کر دیتے ہیں جہاں پر ان کو دجل کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت ہوشیاری کے ساتھ اور آنکھ کھول کر اپنے ایمان کا، اپنے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یعنی یہ وہ وقت ہے جہاں پر اپنے ایمان کی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے. اسی نگرانی کے نتیجے میں، اسی کوشش کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمارے لیے وہ سب کچھ مسخر کرے گا جس کے نتیجے میں ہم اپنے ایمان کو محفوظ کر سکیں. ہم اس کی وہ پھر آیات دیکھیں گے، وہ نشانیاں دیکھ سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہوں گی. اور ہم آئے دن ایسی نشانیاں دیکھتے بھی ہیں، ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں. بس اس کو دیکھنے کے لیے وہ آنکھ چاہیے جو ایمان رکھتی ہو، اس کو سننے کے لیے وہ کان چاہیے جو ایمان رکھتا ہو، اور اس پر سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے وہ دل و دماغ چاہیے جو ایمان والے کا ہو. اور یہ جو ہمارے ارد گرد حالات ہیں بہنوں، یہ اس قدر تیزی سے بدل رہے ہیں، ایک ایسا سٹیج تیار ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں یہ معرکہ بہت شدید تر ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی چونکہ ہم امن و امان کی حالت میں ہیں نا، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم پر وہ وقت نہیں آیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ آزمائشوں سے محفوظ رکھے. لیکن ہمارے ارد گرد ہمارے مسلمان بہن بھائی کن کن جگہوں پر کس کس طریقے سے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. کہیں جلا دیے جا رہے ہیں، کہیں قتل کر دیے جا رہے ہیں، کہیں اسکارف پہ پابندی ہے، کہیں داڑھی رکھنے پہ سزائیں مل رہی ہیں، کہیں قرآن رکھا گیا ہے وہ نظر آ گیا تو مشکل، کوئی روزہ رکھے تو مشکل. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہی سٹیج تیار ہو رہا ہے، اسی کی طرف پل پل بڑھ رہے ہیں، اور یہ سٹیج بڑھتا چلا جائے. وہ تو اپنی کوششیں کر رہے ہیں، کیا میری بھی کوششیں تیز ہوئی؟ کیا میری فکریں بھی بدلی ہیں؟ ہم کب بدلیں گے؟ آگ جو لگی ہے وہ تو بہت قریب آ چکی ہے. کہ مجھ کو اور آپ کو خبر نہیں ہمارے ارد گرد کتنے گھرانوں میں مشکلات ہیں. کیوں؟ اللہ پر ایمان رکھنا مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کے نتیجے میں. کوئی جہاد کا نام نہ لے، کوئی قتال کا نام نہ لے، کوئی قانون خدا کا نام نہ لے،
آپ نے اس کے لیے کوششیں شروع کی اور آپ دیکھیے کہ اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی، تو میں دیکھوں کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے، میں اللہ کے اسباب پر کتنا یقین رکھتی ہوں، میرا اپنا خالق کے اوپر کتنا ایمان ہے، مجھے دینے والا کون ہے، میں کس کو بڑا جانتی ہوں، اللہ کو کہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو۔ یہ بہت سارے سوال ہیں بہنوں جو ہمیں اپنے آپ سے روز کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کے سامنے دہرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ شباب ہے، وہ جوان ہے، وہ خون ہے جو ہم اللہ کے دین کو دیں گے۔ آگے چلتے ہیں، دیکھیے تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے، ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی، اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارا کتنا وقت اس حال میں گزرا، چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجے اور وہ دیکھیں کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے۔ یہ بہت ایک ہمارے لیے ایک سبق ہے اس میں، کہ جو انہوں نے کہا کہ چلو اس بحث کو چھوڑو کہ کتنے دن رہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا وقت، ان خواتین کا وقت، ان لوگوں کا وقت جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کتنا بحثہ بحثی میں گزر جاتا ہے، اور صرف بحثہ بحثی نہیں، کٹ بحثی، بحث برائے بحث، جس سے کچھ حاصل نہ ہو، جو علم نافع نہ ہو، جس کا مجھے جواب نہیں دینا ہے اللہ کو۔ کتنا وقت بہنوں ہم وہ دیندار بہنیں جو دین کی تعلیم حاصل کرتی ہیں ان چیزوں پہ لگاتی ہیں، وہ جو وقت دوسری چیزوں پہ ضائع ہوتا ہے اس کا تو کوئی پوچھنا نہیں۔ لیکن یہاں تو ایک بات جو سمجھنے کی ہے کہ وقت کو اہم جاننا ہے، غیر ضروری بحثوں میں، غیر ضروری باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہم آگے بھی چلیں گے تو یہی اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے سلا دیا تھا اور اسی طرح اپنی قدرت سے ان کو جگا بھی دیا۔ 309 سال کے سوتے رہے، لیکن جب جاگے تو بالکل ویسے ہی تھے جیسے سوتے وقت تھے۔ آدمی یہاں تو چند دن پڑا رہ جائے تو بیڈ سور ہو جاتا ہے، لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے۔ کیسی اللہ کی اچھی نگرانی اور کیسا اللہ کا اچھا خیال اپنے ان بندوں کے لیے ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ اچھا، تو اب یہ انہوں نے اپنے کسی ساتھی کو کچھ سکے دے کے کھانا لانے کے لیے بھیجا اور ہدایت کیا کی، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے، گر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ یعنی ہوشیاری سے کام لینا ایک انسان کے لیے تدبیر کا باعث ہے۔ اپنی چیزوں کو خفی رکھنا، دوسرے کو اس کی خبر نہ ہونے دینا، ہر چیز کے لیے ضروری نہیں ہے بہنوں کہ اس کو عام کیا جائے۔ ہمیں سیرت سے بھی بات پتہ چلتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت امپورٹنٹ مشنز پہ جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر، بعض کی خبر کو عام کرتے تھے اور بعض کی خبر کو خاص لوگوں تک مخصوص رکھتے تھے۔
ہر چیز کو عام نہیں کیا جاتا، ہر خبر پھیلانے کی نہیں ہوتی، ہوشیاری سے کام لینے کی ضرورت ہے، احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ اس وقت جب یہ سوئے تھے اس وقت کے حالات کو واضح کر رہے ہیں کہ اگر بادشاہ کا یا اس کے لوگوں کا ہم پر ہاتھ پڑ گیا تو ہمیں سنسار کر دیں گے یا ہمارے دین سے ہمیں وہ پھیر دیں گے۔ تو اسی لیے ہوشیار بن کے جانا، یعنی ارد گرد کے حالات کو اچھی طریقے سے دیکھنا، اس کے بعد پھر کھانا لانے کی کرنا۔ لیکن اللہ کو تو اس سے کچھ اور ہی مطلوب تھا۔ اب یہ جو گئے سکے لے کے بازار گئے ہوں گے تو وہاں پر جب انہوں نے کچھ خریدا تو اس کے نتیجے میں ان کو کھانا دیا گیا۔ کھانا کیا ملتا، وہ سکہ دیکھ کر دکاندار بھی پریشان ہوا کہ یہ، اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی مدفون خزانے سے اٹھا کے لائے۔ اب ہوتے ہوتے جب یہ خبر بادشاہ کے محل تک گئی تو کہ یہ تو 300 سال پرانا کوئی سکہ ہے، اور یہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم کس زمانے کی بات کر رہے ہو، جب اس نے بادشاہ کا نام لیا تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ تو یعنی اتنی پرانی بات کرے، یعنی یہ غیر یقینی صورتحال تھی ان کے لیے۔ تو اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب بادشاہ نے ان کو بلایا، اس وقت کا بادشاہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا، اور اس کوشش میں تھا کہ عیسائیت کو اچھے طریقے سے معاشرے میں راسخ کیا جائے، یعنی وہ اس کوشش میں لگا ہوا تھا۔ تو جب اس کے سامنے جب یہ بات آئی تو خود بھی بہت حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ایک روایت میں کہ اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا، ایک روایت میں آتا ہے کہ بادشاہ خود چل کے گیا، اور اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے یہ جو آدمی گئے تھے لینے کے لیے، انہوں نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں پہلے انہیں جا کر خبر کر دیتا ہوں۔ اور ان کے الگ ہٹتے ہی اللہ نے ان کے اوپر بے خبری کے پردے ڈال دیے، اور انہیں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں گئے۔ یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یعنی وہ پہلے چلے گئے اپنے ساتھیوں کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ ایک روایت یہ بھی آئی کہ یہ لوگ بادشاہ کے ساتھ گئے، اور بادشاہ جو ہے وہ جو اہل غار تھے ان سے ملے، اور انہوں نے جب دیکھا تو اپنے عیسائی بھائیوں کو سلام کیا، اس کے بعد لے گئے، اور پھر دوبارہ یعنی ان کو سلا دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کر لیا۔ تو یہ یہاں تک یعنی جو بات ہوئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے انوکھے طرز پہ ان لوگوں کو سلایا بھی، ان لوگوں کو جگایا بھی، اور اس کے بعد ان کے حالات کی لوگوں کو خبر کی۔ اچھا، اس وقت یہ لوگ یعنی زندگی کے بعد موت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، یعنی عقیدہ آخرت پر بحث بہت زور و شور سے اس معاشرے میں چل رہی تھی۔ اور چونکہ اس وقت جو عیسائی یعنی عالم تھے ان کے پاس دلائل بہت کمزور تھے، تو وہ لوگوں کو اس حق کی طرف لانے میں ناکام تھے کہ ہمیں اس زندگی کے بعد دوبارہ اٹھنا بھی ہے۔ لیکن اس واقعے کی تشہیر نے لوگوں کے اندر اس عقیدے کو مضبوط کیا، اور وہ عقیدہ آخرت کو تسلیم کرنے لگے۔ اچھا، آگے چلنے کی بات کہ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی کہ اس وقت واپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے یعنی سردار لوگ، انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ پس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔
اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، تم کچھ کر نہیں سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں سال اور بڑھ گئے ہیں، تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت کو زیادہ جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جی یہاں پر بہنوں سورہ کہف کا جو قصہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس قصے میں جو بات ہم نے دیکھی کہ یہ جو ایماندار اور جو سچے نوجوان تھے، انہوں نے دنیا کے اسباب پر اپنے ایمان کو ترجیح دی، فوری نفع اور نقد فائدہ پر آخرت کے وعدے کو مقدم رکھا، ایمان کے ساتھ غربت کی اور افلاس کی زندگی کو انہوں نے پسند کیا، لیکن ان کو کفر کے ساتھ زندگی گوارا نہیں تھی، یعنی اپنے عقیدے پر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ ہم اپنے فیملی سے دور ہو جائیں گے، اپنے وطن سے دور ہو جائیں گے، اپنا جو لیونگ سٹائل تھا، سٹیٹس تھا، اس سے دور ہو جائیں گے، لیکن ہم شرک کیا زندگی کو نہیں اپنائیں گے، ہم ان بد اخلاقیوں میں نہیں پڑیں گے جو کفر کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور اس سلسلے میں ہم کسی کے ساتھ کوئی تعاون کرنے کو، مفاہمت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی اس وقت یہ ہو سکتا تھا کہ بھئی نفس ان کا یہ کہتا، یا وہ لوگ ارد گرد جو کہ ان کے تھے اس بات کا پریشر ڈالتے، اور ڈالا ہی ہوگا کہ بھائی کر لو، ایسا کیا ہے، اتنا تو چلتا ہے، یوں تو ہو ہی جایا کرتا ہے، نہیں ٹھیک ہے اللہ پوچھے گا نہیں، اتنی تو اللہ بھی سختی نہیں کیا کرتا، اس طرح کی بات۔ کتنے پریشرز آتے ہیں ہم پر، ان پر کیا نہیں آئے ہوں گے؟ لیکن انہوں نے اللہ کے اوپر بھرپور یقین اور اعتماد کرتے ہوئے دنیا کے سارے اسباب کو پیچھے چھوڑ دیا اور ہجرت کر گئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ کتنی ہجرتیں ہم کرتے ہیں، کبھی جاب کے لیے، کبھی کسی اور سبب کے لیے، وہ حالات ایسے نہیں تھے، اپورچونیٹیز نہیں تھیں، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، لیکن ان کی ہجرت کتنی پیاری ہے، ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا انعام و اکرام کیا۔ اور پھر ایک چیز اور جو ہم لوگ کے سمجھنے کی ہے بہنوں، کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو اس کو بقا دینے کے لیے، اس کی ابدیت کو قائم کرنے کے لیے، اور اس کی اشاعت کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ وہ مختلف قوموں کو مختلف آزمائشوں سے اور ان تمام مراحل سے گزارے گا جو دعوت و تبلیغ کے میدان میں آتی ہیں۔ آپ نے پیچھے جتنے انبیاء کا سنا، اس میں آپ کو اسی کشمکش کا ذکر ملے گا، کبھی وہ فرعون سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی نمرود سے ٹکرا رہے ہیں۔ یہ سب آخر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو اس آزمائش سے گزارتا ہے کہ دیکھیں کہ تم میں سے اہل ایمان کون سے ہیں اور واپس پھرنے والے کون سے ہیں۔ یہ عام اور خاص تمام بندوں پر آزمائش آتی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا حل کرنے کا طریقہ، لیکن اللہ کا جو دیا ہوا اصول ہے، جو طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے لیے، اس کی ذات کے لیے جو شخص قربانی دے گا دنیا کے اسباب کی،
وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوگا. اس کے اوپر اللہ نے اپنے انعام و اکرام کا وعدہ کیا ہے، اس کے اوپر اپنی سکینت نازل کرنے کا وعدہ کیا ہے. جن اسباب کو دیکھ کر، جن رکاوٹوں کو دیکھ کر ہم ڈر جاتے ہیں، ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اللہ نے بار بار اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ اہل ایمان کے دل خوف سے دور رہیں گے، ان کو کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا، ان کو کوئی غم لاحق نہیں ہوگا. کیا غم نہیں آتے ہوں گے؟ کیا خوف نہیں ہوتے ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تھام دیتا ہے. اور یہ قصہ بار بار دہرایا جائے گا میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں. یہ ٹیسٹ بار بار ہوگا، کیونکہ انسان تو آیا ہی آزمائش کے لیے ہے. اللہ کو تو دیکھنا ہی یہی ہے کہ کون سا بندہ اس کی طرف لپکتا ہے اور کون سا آدمی دنیا کے اسباب میں کھو جاتا ہے. تو صرف جو ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم غور و فکر کرنے والے ہوں، تدبر کرنے والے ہوں اللہ کی نشانیوں پر، ارد گرد کے حالات سے سیکھنے والے ہوں. دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کریے کہ اس وقت کا دھارا کس طرف جا رہا ہے. وہ تمام باتیں جو اللہ کے نبی نے اپنی اقوال کے ذریعے ہم تک پہنچائیں، اس میں سے کثرت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے. تو میں یہ دیکھوں کہ میں آزمائش میں اپنے آپ کو کہاں پاتی ہوں، میں کس کا دامن پکڑنے کی کوشش کرتی ہوں، میں کس کی طرف لپکتی ہوں، میرے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور کیا میں نے تیاری کی ہے. جیسے ایگزام کی تیاری کے لیے ہم ایک دن پہلے تو نہیں بیٹھتے، ہم اپنے بچوں کو سارا سال پڑھاتے ہیں. تو میں کیا سارا سال اس کی پریکٹس کرتی ہوں کہ کبھی میں آزمائی گئی تو میرے پاس اتنی تو تیاری رہے کہ اللہ کی توفیق سے اس ٹیسٹ کو پاس کر جاؤں اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والی بن جاؤں. تو بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہر قسم کے ٹیسٹ میں، ہر قسم کے آزمائش میں اللہ ہمارا والی رہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار رہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں. ہمارا علم بھی کمزور ہے اور ہمارے ایمان بھی کمزور ہیں، اور ہمارے حکمران ایسے ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کو کے اوپر اس دجل کو، اس کفر کو مسلط کیا ہے، اور ہم طرح طرح سے ارد گرد ان حالات میں گھرتے چلے جا رہے ہیں جہاں پر اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ہے. اس اندھیرے میں اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق سے وہی لوگ روشنی پا سکیں گے جس کا ناطہ اللہ کی کتاب سے ہوگا، اس کے رسول سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے اپنی خاص رحمت سے اور توفیق سے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.